5 سال پہلے اپنے بزنس کا آغاز کیا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا موٹیویشن تھی، کیا آپ کا ویژن تھا جب آپ نے آرگینک ہب کا آغاز کیا؟ مجھے شروع سے ڈی آئی وائز کا بہت شوق تھا اور جو پیشن تھا، ٹیلنٹ تھا، کچھ کرنا تھا، یہ سمجھ نہیں تھی۔ جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ بینگ اے وومن کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے یہ بزنس شروع کیا، جب یہ آئیڈیا آیا؟ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ فراڈ ہے یا فیک ہے۔ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس بھی ڈیولپ کرنی پڑی کہ نہیں، آن لائن سب فراڈ نہیں ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ فیملی کے ساتھ بزنس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک کاسمیٹک کیمسٹ ہیں اور وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، انٹرپرینور ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سی ای او ہیں آرگینک ہب کی اور فاؤنڈر ہیں شی بلڈ اکیڈمی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکن تھیٹکس کے نام سے ان کا ایک کلینک بھی ہے۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اپنا بزنس کب اور کیسے شروع کیا، اور پھر کاسمیٹک کیمسٹ کی فیلڈ میں یہ کس طرح آئیں اور اس میں یہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں، اور خواتین کو خاص طور پہ یہ کیا مشورہ دیں گی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتی ہیں۔ السلام علیکم نافچہ رضا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ فائن۔ میم، آپ نے تقریباً 5 سال پہلے اپنے بزنس کا آغاز کیا، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا موٹیویشن تھی، کیا آپ کا ویژن تھا جب آپ نے آرگینک ہب کا آغاز کیا؟ مجھے شروع سے ڈی آئی وائز کا بہت شوق تھا اور جو پیشن تھا، ٹیلنٹ تھا، کچھ کرنا تھا، یہ سمجھ نہیں تھی۔ بس پھر یوٹیوب کا آئیڈیا آیا، یوٹیوب پہ چینل بنایا اور میں نے پھر ڈی آئی وائز شیئر کرنا شروع کیے۔ یہ کہ وہاں اس ٹائم 2018 میں یوٹیوب چینل بڑا اوبلائٹ کیا جاتا تھا اور لوگوں نے پسند کیا، کچھ دنوں میں ہی وائرل ہو گئی تھی میری کچھ ویڈیوز۔ پھر وہاں سے مجھے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں اس کو ایز اے بزنس لے کے چلوں۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی کاسمیٹک کیمسٹ کا یہ کورس کیا یو کے سے۔ پھر میں اس کو ایز اے بزنس میں نے اس کو لیا، اور کیونکہ پہلے جب فالوورز مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے تو جو میں فارمولیشن کرتی تھی وہ وداؤٹ لیبل اینڈ وداؤٹ پیکیجنگ میں ان کو سینڈ کر دیتی تھی۔ پھر ایک ٹائم کے بعد مجھے فیل ہونا شروع کیا کہ نہیں، اب یہ بہت ہیکٹک ہو رہا ہے، آپ کی انرجی بھی لگ رہی ہے، آپ کی اماؤنٹ انویسٹمنٹ بھی لگ رہی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اب اس کو میں جب تھک رہی ہوں تو مجھے ایز اے بزنس لے کے چلنا چاہیے۔ پھر میں نے اس کی پیکیجنگ اور اس کی طرف میں آئی اور میں نے اس کو پراپر لانچ کیا۔ بٹ جب میں نے یوٹیوب چینل بنایا تھا تو ڈے 1 اس کا نام آرگینک ہب ہی تھا کہ ہم آرگینک پروڈکٹس اور آرگینک پہ ہی کام کرتے ہیں کہ اسکن کو ہم کیمیکل فری پروڈکٹس یوز کریں۔ میم، آرگینک ہب کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کیا پروڈکٹس ہیں اور کیا سروسز دے رہی ہے؟ آرگینک ہب میں ہمارے پاس اسکن کیئر رینج بھی ہے، ہیئر کیئر رینج بھی ہے اینڈ لپ کیئر رینج بھی ہے جو آرگینک ہے، 100% آرگینک ہے۔ اور جو اسکن کیئر رینج ہے نا، اس میں ہم نے اپنی اسکن ٹائپس کے حساب سے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، مطلب ڈرائی اسکن، کمبینیشن اسکن، آئلی اسکن، سارے ایشوز کے حساب سے ہم نے اپنے پروڈکٹس لانچ کیے ہوئے ہیں کہ ہر اسکن کے ایشو کا بندہ ہماری پروڈکٹس یوز کر سکتا ہے۔ آرگینک کا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ اگر کیمیکل پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو اس میں وقتی طور پہ تو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں، بٹ کہیں نہ کہیں وہ آپ کی اسکن کو ہارم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آرگینک کا یہ ہوتا ہے ریزلٹس تھوڑا لیٹ آتے ہیں بٹ آتے ہیں، اور آرگینک پروڈکٹس ایسے ہوتی ہیں لائک اسکن فوڈ ہے، آپ کی اسکن کو فوڈ مل رہا ہے۔ جب آپ کی اسکن کو جب تک فوڈ ملے گا اسکن آپ کی ہیلدی رہے گی اور اسکن آپ کی گلو کرے گی۔ اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ آن لائن سارا کام کریں یا فزیکل بھی آپ کی کوئی آؤٹ لیٹ ہے؟ ہماری چشتیہ میں آؤٹ لیٹ ہے، لیکن یہ ابھی آن لائن ہی ہے۔ آن لائن اس لیے کہ جو آرگینک پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی شیلف لائف بہت کم ہوتی ہے، تو ہم آؤٹ لیٹ والی سائٹ پہ جا بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم اس سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہی پھر ہمیں کیمیکل پریزرویٹیوز ایڈ کرنے پڑیں گے، پھر یہ آرگینک نہیں رہے گا۔ صحیح۔ اچھا میم، جب بھی کوئی بزنس سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں، تو آپ بینگ اے وومن کیا سمجھتی ہیں کہ جب آپ نے یہ بزنس شروع کیا، جب یہ آئیڈیا آیا تو سب سے زیادہ مشکلات کس فیز میں آئیں؟ اسٹارٹنگ فیز میں ہی تھی۔ ایک تو بینگ اے وومن آپ کے لیے بہت ساری مشکلات آتی ہیں، پھر ایک ڈرا بیک یہ تھا کہ میں ایک بہت اسمال سٹی سے ہوں، وہاں پہ آپ انگریڈینٹس، پیکیجنگ، لیبلنگ، مطلب کچھ بھی نہیں، بہت بیکورڈ ایریا ہے ہمارا، اسمال سٹی ہے۔ تو وہاں پہ یوٹیوب چینل بھی جب میں نے فرسٹ ٹائم بنایا تھا تو میں نے اپنا نیم بھی چینج کیا تھا کہ اس ٹائم سوشل میڈیا بھی اتنا نہیں تھا۔ مشکلات یہ تھیں کہ اس ٹائم آن لائن کا ٹرینڈ بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹرینڈ تو آیا کرونا میں آن لائن کا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ فراڈ ہے یا فیک ہے۔ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس بھی ڈیولپ کرنی پڑی کہ نہیں، آن لائن سب فراڈ نہیں ہوتے ہیں، کچھ بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ فیملی کے ساتھ بزنس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، فیملی اور بچوں کے ساتھ۔
تو ٹائم لگا تھا. 18 آورس بھی میں نے کام کیا ہوا ہے, کاؤنٹ کر کے 18 آورس کام کیا ہوا ہے, کہ جہاں بچے بھی دیکھتی تھی, گھر بھی دیکھتی تھی اور کام بھی کرتی تھی. لیکن یہ کہ محنت آپ کی کبھی نہ کبھی رنگ لے آتی ہے. اچھا میم, آپ نے ایک نیا کام کیا, وہ یہ تھا کہ آپ نے جو بچیاں ہیں ان کو یہ کام سکھایا بھی. تو یہ ٹیچنگ والا کام آپ نے کب شروع کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے یہ وجہ تھی کہ پاکستان میں کوئی بھی جو ہے نا فارمولیشن نہیں سکھا رہا, ابھی تک کوئی بھی نہیں سکھا رہا. یہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سکھا رہے ہیں لیکن پاکستان میں کوئی بھی نہیں سکھا رہا. تو مجھے جو ایشوز ہوئے تھے, میں چاہ رہی تھی کہ یہ ہماری وومن کو نہ ہو. اور ہم اس میں جو شی بلڈز اکیڈمی کے نام سے ہمارا یہ سیٹ اپ ہے, جس پہ ہم آن لائن کورسز کروا رہے ہیں, فارمولیشن کے فزیکل بھی کروا رہے ہیں اینڈ آن لائن بھی کروا رہے ہیں. آل اوور پاکستان ہمارے پاس جو ہیں بہت ساری ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے برانڈز بھی اپنے رن کر رہی ہیں. تو اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سلاٹس ہم نے رکھی ہوئی ہیں ڈیزرونگ بچیوں کے لیے بھی, اور جو ڈس ایبل بچیاں ہیں ان کی بھی. ہمارے ہر بیچ میں یہ ہم نے سلاٹس رکھی ہیں کہ ہم نے سلاٹس ان کو دینی ہیں تاکہ وہ بھی گھر بیٹھے اپنے امپاور ہو سکیں, اپنا کام کر سکیں, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں. صحیح. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے مشکلات کا بھی ذکر کیا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو اس طرح کے بزنس میں آنا چاہیے یا یہ بہت مشکل ہوتا ہے؟ نہیں, خواتین کو اس طرح کے بزنس میں آنا چاہیے, کیونکہ یہ آپ ایک طرح سے گھر سے کام کر رہے ہیں, آپ کی فیملی اگنور نہیں ہوتی, آپ کے بچے اگنور نہیں ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ جاب پہ نکلتے ہیں تو وہ آپ بالکل ایک دفعہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, اپنا گھر نہیں دیکھ سکتے, بچے نہیں دیکھ سکتے, یا آپ اپنے بچوں میں رہ کے گھر سے اپنا کام کر سکتے ہیں. میم, آپ کا جو کورس ہے اس کی ڈیوریشن کتنی ہے, کتنے ماہ کا کورس ہوتا ہے یہ؟ ہمارا 4 ویک کا کورس ہے یہ, جس میں ہم زوم پہ کلاسز دیتے ہیں اور اس کے بعد ریکارڈنگز بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے آپ کی کلاس مس ہو گئی ہے تو. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ لائف ٹائم آپ کی ایکسیس ہوتی ہے کہ ہم گروپ بنا دیتے ہیں, واٹس ایپ گروپ. کیونکہ دیکھیں بہت ساری ایسی ہیں کہ وہ فوراً انگریڈینٹس لے کے فوراً فارمولیشن نہیں کر سکتی, وہ سال بعد کر رہی ہیں, 2 سال بعد کر رہی ہیں. وہ جب بھی فارمولیشن کر رہے ہیں تو وہ یہ کہ ہم سے اس ٹائم گائیڈ لائن لے سکتی ہیں کہ ہمیں یہاں پرابلم آئی, ہم نے یہ بنایا تو اس کا کلر ایسے ہو گیا, تو ہم فوراً گائیڈ کرتے ہیں. ہمارا وہ گروپ جو ہے اس کی لائف ٹائم ایکسیس ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو. اچھا میم, آپ کے سارے سفر میں ایک تو آپ کی انسپریشن کون لوگ رہے اور کنہوں نے آپ کو اس بزنس میں سپورٹ کیا؟ انسپریشن میری مدر رہی میرے لیے. وہ شروع سے ورکنگ وومن تھیں, انہوں نے بہت اسٹرگل کی ہمارے لیے. اینڈ سپورٹ جو کیا, میرے ہسبینڈ کا بہت بڑا سپورٹ تھا. ان کے سپورٹ کے بغیر میں آج یہاں نہ ہوتی, اور میرے بھائی کا سپورٹ تھا. صحیح. اچھا میم, خواتین کو کوئی ایڈوائس آپ کرنا چاہیں بزنس کے حوالے سے یا اپنا کام کرنے کے حوالے سے, تو وہ کیا ہوگی؟ خواتین کو میں یہی ایڈوائس کروں گی کہ بالکل بھی فارغ نہیں بیٹھیں, کچھ نہ کچھ کریں. اگر نہیں بھی کرنا, اگر آپ اتنے اسٹرانگ ہیں تو سکلز آپ ضرور لیں. سکلز زندگی میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کی کام آتی ہیں. تو سکلز لینا بہت ضروری ہے اگر آپ اسٹرانگ بھی ہیں. لیکن جو مڈل کلاس فیملیز ہیں وہ تو ضرور اپنے آپ کو سکلز جتنی ہو سکتی ہیں وہ اتنی لیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں کہ اپنے خرچے خود اٹھائیں, کسی پہ ڈپینڈ نہ کریں, انڈیپینڈنٹ ہوں. میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب نے بہت کام کیا ہے, اسپیشلی یوتھ کے لیے. یوتھ کو انہوں نے بڑا پازیٹیو مائنڈ سیٹ دیا ہے. ان کا اسٹیپ تھا آؤ صلح کریں. مطلب دیکھیں, میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا ایک بہت بڑی نیکی ہے, اور آج کل کے شیطانی دور میں ایسا کوئی نہیں کرتا. اور سیکنڈ چیز, ایجوکیشن پہ جو فوکس ہے, ایجوکیشن کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے پاکستان میں. اور ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے اگر وہ جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی اچھا اسٹیپ ہے. میم, آنے والے وقت میں فیوچر میں کوئی آپ کے گولز یا کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا اور جس کو آپ ابھی اچیو کرنا چاہتی ہیں, وہ کیا ہے؟ جیسے ایریا سے میں ہوں نا, اب میں نے استھیٹک کلینک بھی وہاں بنایا تھا کہ وہاں پہ کیا ہمارے پورے ڈسٹرکٹ میں استھیٹک کلینک نہیں تھا, ہمیں ٹریول کر کے بگ سٹیز آنا پڑتا تھا. اب یہ فیسلٹی میں نے وہاں پہ دی ہے. اب ہمارے وہاں پہ ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, بٹ ہمارے وہاں پہ ایک سنگل جم بھی نہیں ہے. تو میں وہاں پہ ایک لیڈیز کے لیے اب جم, انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ود ان 1 ایئر میں وہاں پہ ایک جم بناؤں گی. اچھا میم, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین جو گھر پہ ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم کوئی آرگینک پروڈکٹ یوز کریں, ان کو آپ کیا ٹپس دیں گی, وہ اپنی اسکن کا کیسے خیال رکھیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ اسکن کو جب آپ نے واش کرنا ہے نا, تو ہم بغیر سوچے سمجھے نا فیس واش فیس پہ اپلائی کر لیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں سوچا اس میں بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں. یہی اگر ہم سوپ یوز کریں تو سوپ آرگینک ہوتے ہیں. مقصد تو یہ ہے نا اسکن کو ڈیپ کلینز کرنا, ٹھیک ہے. ہم نے اس سے وائٹننگ نہیں لینی, ہم نے اس سے برائٹننگ نہیں لینی ہے, ہم نے ڈیپ کلینز کرنا ہے. تو یہی اگر ہم تھوڑی سی اس میں کیئر کر لیں کہ ہم آرگینک پہ آ جائیں, تو ہم سوپس یوز کر لیں, اسکن کو بہت اچھے سے کلینز کرتے ہیں ہمارے سوپس بھی. تو ایک چیز یہ ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہماری اپٹن یوز کرتی تھیں ہماری امیاں دادیاں,
اس میں بیسن ہو جاتا تھا، اس میں گھر سے ہی کچن سے ہی آپ ٹرمرک پاؤڈر ہو گیا بھی، یہ پاؤڈرز مکس کر کے آپ اپلائی کریں، 20 to 25 منٹس آپ اپلائی کریں، اس کے بعد واش کریں. اس سے یہ ہوتا ہے اسکن میں ٹائٹنگ بھی آتی ہے، آپ کی اسکن نیچرلی ایکسفولیٹ بھی ہوتی ہے. یہ کہ تھوڑی سی کیئر اگر کر لیں تو تھوڑی سی کیئر سے ہی ہماری اسکن بہت اچھی رہ سکتی ہے. اور جب آپ سیلف کیئر کرتے ہیں نا تو لیڈیز کے اندر جب آپ سیلف کیئر کرتے ہیں تو کانفیڈنس بھی آتا ہے، اپنے لیے می ٹائم آپ نکالتے ہیں اور آپ میں کانفیڈنس پھر آتا ہی ہے. اچھا میم، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے اپنی پروڈکٹس کا ذکر کیا، اس میں اسکن کیئر کی بھی ورائٹی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میں کون کون سی پروڈکٹس ہیں اور وہ کس کس چیز کے لیے ہیں؟ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. جس طرح ایک ٹنٹ ہے ہمارا، ہم نے ٹنٹ لانچ کیا ہے. اب آرگینک ہے، ڈیلی بیسس پہ جو بچے یونیورسٹیز جاتی ہیں، جو ورکنگ وومین ہیں، ڈیلی بیسس پہ میک اپ کرتے ہیں تو آپ کی اسکن بڑی خراب ہو جاتی ہے. ٹنٹ یہ ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پہ ٹنٹ اپلائی کر سکتے ہیں، اس سے آرگینک ہے، کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہے، آپ کی فریش لک آتی ہے، ایک اچھی لک آتی ہے. ڈیلی بیسس پہ جب آپ میک اپ کرتے ہیں نا، آپ کو ایکنی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، آپ کی اسکن ڈیڈ بھی ہوتی ہے، آپ کی اسکن رف بھی ہوتی ہے، گلو نہیں آتا اسکن میں. جب آرگینک پروڈکٹس یوز کرتے ہیں تو اس سے اسکن آپ کی مطلب آپ فریش لک بھی لے سکتے ہیں اور کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح لپ کیئر پہ ہمارے ہیں. لپ کیئر میں ہم اسکن کو بھی موئسچرائز کر لیتے ہیں. ہم لپس کو بہت زیادہ نگلیکٹ کر جاتے ہیں. لپس پہ ہم لپ بام اگر لگائیں، اس سے ایک تو اگر ہاؤس وائف بھی ہیں، دن میں 2 سے 3 دفعہ لپ بام لگا رہی ہیں، ایک فریش لک آ رہی ہے آپ کی. اور سیکنڈ یہ کہ آپ کی لپ موئسچرائز ہو رہے ہیں تو وہ نیچرلی خود ہی آپ کے لپس لائٹن بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہماری ساری پروڈکٹس ہیں جو اسکن کا ایز اے فوڈ ہی کام کر رہی ہیں. اور ہیئر بھی لائک نائٹ سیرمز ہو گئے، سوپس ہو گئے. سوپس کا میں بتا چکی ہوں کہ نیچرلی اسکن کو کلینس کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے. بہت بہت شکریہ نافچہ رضا صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ ان کے بزنس کے حوالے سے کہ کس طرح آرگینک پروڈکٹس لوگوں کو سیل کر رہی ہیں آن لائن. اس کے حوالے سے آپ جو جاننا چاہتے ہیں، ان کے انسٹاگرام کے لنکس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.